حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، بھروسہ صرف رب کی ذات پر رکھو، لوگوں کا کیا، لوگ تو توڑ جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود رہتے ہیں، آخرت میں ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، دل میں تمہارے دعا کا خیال آنا تبھی ہوتا ہے جب اس رب نے ان کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات پر یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے ہو جاتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بھی بڑھائیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی کے دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں، وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم استغفار کیا کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا اور ہر مشکل کو آسانی میں۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جن سے محبت نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، بہترین انسان وہ ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ غم بڑی مفید چیز ہے، یہ اللہ کی رضا کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، اپنی شخصیت اور عاقبت کو سنوارنے کے لیے ایک اہم ہے۔ غم نہ ہو تو زندگی آدھی رہ جاتی ہے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ اور اللہ جب معجزے کرنے پر آتا ہے تو وہ ادھورے قصے بھی آسانی سے پورے کر دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ مجھے ان رشتوں کا کوئی احترام نہیں جنہوں نے میرے والدین کو تکلیف دی ہے۔ یہ پوری دنیا کی زمین عقل مندوں سے بھری پڑی ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کا جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ جو تکلیف تم خود پر برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی اور کو بھی مت دو۔ بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں، آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ خواہشات کا وزن جتنا زیادہ کم ہوگا انسان اتنی ہی خوشحال زندگی گزارے گا۔ منافق لوگوں کو چھوڑ دینا زندگی کی بہترین جیت ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی اور کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کر دینا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر سمندر عطا کرتا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ کامیاب ہونے کے لیے انسان کو
دنیا کی باتوں اور اپنے حالات سے لڑنا پڑتا ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتے ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ اچھے لوگ اپنی نیکی کو اور برے لوگ دوسروں کی نیکی کو بھول جاتے ہیں۔ جب کوئی آپ کا دل دکھائے تو کوشش کریں کہ چپ رہیں اور یقین رکھیں کہ وقت کا جواب آپ کے جواب سے بہتر ہوگا۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ ضروری تو نہیں آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز نیند ہے، جو انسان کو کچھ وقت کے لیے ہر غم و رنج سے آزاد کر دیتی ہے۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے۔ بہترین صبح وہی ہوتا ہے جس کا آغاز اللہ کے نام سے ہو۔ چاہتوں کا کمان رکھا کریں، پچھتاوے کام نہیں آتے۔ حسد کرنا رب کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے، اے انسان ذرا غور کر تو خود کیسا ہے۔ خود کمانے لگے تو سمجھ آیا باپ نے باپ کا کردار کیسے نبھایا تھا۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ اور جب تمہیں جینے کا شوق ہوتا ہے تو وقت اپنی رفتار بڑھا دیتا ہے۔ کبھی زندگی سے بیزار ہو کر جیتے ہیں اور کبھی زندگی خوشگوار لگتی ہے۔ خدا کے خزانوں میں سے سب سے قیمتی خزانہ راہ ہدایت ہے۔ یہ دنیا کے انسان بھی عجیب ہیں، مل جائے تو قدر نہیں کرتے اور نہ ملے تو صبر نہیں کرتے۔ جب تک حرام موجود ہے آپ کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا، پھر چاہے وہ حرام تعلق کے شکل میں ہو یا غیبت کی شکل میں۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانیاں اللہ نامکمل نہیں چھوڑتا ہے۔ وقت دیا کرو اپنے چاہنے والوں کو، کسی اور نے دے دیا تو بے قدر ہو جاؤ گے۔ ایسے ساتھی کی قربت سے تنہائی بہتر ہے جو ہمیں دلی اور ذہنی اذیت کے علاوہ کچھ بھی نہ دے سکے۔ جن سے روحیں وابستہ ہو جائیں ان سے دل نہیں بھرا کرتے ہیں۔ برے شخص کو معاف کرنا اچھائی کے لیے نقصان دہ ہے۔ آج کل خود کو غلط ہوتے ہوئے بھی صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحیح ہوتے ہوئے خود کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ قسمت سے ملتے ہیں ساتھ نبھانے والے، ایک بار کھو دیں تو پھر ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ انسان ہونے کے لیے انسانیت کا ہونا ضروری ہے۔ انسان ہونے سے ہر کوئی انسان نہیں ہو جاتا۔ جب بھی گر کے دیکھا سجدے میں، خود کو بلندی پہ محسوس کیا ہے میں نے۔ غلط فہمیاں کھا جاتی ہیں تعلق کو، کوئی بات ہو تو بات کر لیا کریں۔ یادداشت بھی انسان کے دشمن ہیں، گزرا ہوا وقت یاد آئے تو رونا آتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو گرانے کی سوچتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ لوگوں کی عزت ان کے ڈر سے نہیں بلکہ ان کی سیرت دیکھ کر کرو، اور عزت ان کی ہی کرو جو قابل عزت ہوں۔ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ یہ بول کر یقین دلاتے ہیں پھر بھروسہ توڑ جاتے ہیں۔ یہ وقت اور حالات کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کبھی زندگی حسین لگتی ہے تو کبھی زندگی سے دل بھر جاتا ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا
कमज़ोरी नहीं बेहतरीन तरबियत की दलील है। इस दुनिया में कुछ लोग नसीहत के नाम पर लोगों की बुराई करने आते हैं। लोग छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर कहाँ तक ले जाते हैं, इसलिए लोगों की बातों पर गौर ना किया करें। बातों से तो सब अपने होते हैं, मगर सिर्फ बातों से ही क्या होता है। और जब हालात नज़र आ रहे हों तो कुछ ख्वाहिशों का गला घोंट देना चाहिए। वीरान रिश्तों में ढूंढना है खुद को, अपनों ने डुबाया है किसी गहरे समंदर में। लोग बातों बातों में कितना साथ निभा जाते हैं, ऐसा लगता है वक्त ही बदल देंगे अब। इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी। कुछ लोग अच्छे लोगों को खोकर बुरे लोगों में हो जाते हैं। जो सबक ज़िंदगी ने सिखाए हैं, किताबों में कभी मिले ही नहीं हमको। लोग जब ताल्लुक़ से थक जाते हैं तो उनसे बातें करना उनको बोझ लगता है।